بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو تاریخ اسلام کے عظیم ترین سپہ سالار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہری اوراق سے روشناس کروائیں گے، وہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، جن کی بہادری نے کفار کے دل دہلا دیے اور جن کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا بھر کے فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم سپہ سالار ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے، جن کی بے مثال کامیابی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ آپ نے یکم صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا اور معرکہ موتا میں شامل ہوئے۔ اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر نہ بنے اور اس روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال نہیں دیکھی گئی اور آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئے۔ آپ کاتبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ ابھی تک ان کے پاس ہیں، جبکہ باقی عالمی فاتحین نپولین، چنگیز خان، تیمور اور ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار اور قریش کے بااثر رئیس ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ولید بن مغیرہ اور طائف کے عروہ بن مسعود ثقفی کا شمار ایسے معززین میں ہوتا تھا کہ جن کے بارے میں قریش کہا کرتے تھے اگر اللہ کو قرآن نازل کرنا ہی تھا تو ان پر کیوں نہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلامی کے ماٹے کا جھومر ہے، جن کے ولولہ انگیز جنگی کارنامے دیکھ کر ماہرین حرب و درب انگشت بداں رہ گئے، جن کے بررفتار طوفانی حملوں اور لگاتار فتوحات نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملت اسلامی کا وہ عظیم جنی کہ جس نے کیسر و کسریٰ کے تخت و تاج کو پامال کر ڈالا، روم ایران کی شاہی محلات اپنے گھوڑوں کی ٹاپ سے رون ڈالے، جن کی تلوار کی زد سے بڑے بڑے نامور سورما گھبرائیں اور کوئی مقابلے پر نہ آئے، جن کا نام کفار کے دلوں کو دہشت زدہ کر دے۔ حضرت خالد بن ولید تعالیٰ عنہ اللہ کی وہ تلوار کہ جو کفار، مشرکین، مرتدین، یہود النصارہ اور مجوسیوں پر اللہ کا قہر بن کر نازل ہوئی، جن کے نام سے کفر کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جائے، جو سب آندھی بن کر چھائے اور جنگ کے میدانوں میں لاشوں کے ڈھیر اور سروں کے مچان بنا دے، جن کے ہاتھوں کی طاقت سے برہنہ شمشیریں بھی ٹوٹ کر بکھر جائیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کی سرحدوں کو آدھی دنیا تک پھیلا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزم و ہمت، عمل و بیداری، شجاعت و بہادری، طاقت و جواں مردی کا عظیم پیکر تھے، جن کا وجود فتح کی علامت، نصرت کا نشان تھا۔ حلقہ یارہ میں ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل میں پولاد کی طرح سخت، فتح و نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے دیدہ و دل پر شرح کر دے، کامیابیاں جس کی منتظر ہوں، عاجز و انکساری و اطاعت و فرما برداری کا یہ عالم کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب معذور کر دیں تو لمحہ بھر میں سپہ سالار سے سپاہی بن کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے وہ ہیرو کے آج بھی جن کے نام لہو کو گرم کرے اور دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سب سے خون ریزہ معرکہ 8 ہجری میں شام کی سرحدی علاقے بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شام میں شاہ روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی، میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔
فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زید طوا میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہنیہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیری حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفاقہ کی راہ میں جو مشرک آیا سے جہنم رسید کرتے ہیں، کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں سب سے خونریز معرکہ 8 ہجری میں شام کے سرحدی علاقے بلقا کے قریب موتا نامی بستی میں پیش آیا، جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے۔ اسلامی لشکر موتا پہنچا تو شام میں چاہے روم ہرقل 1 لاکھ جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا منتظر تھا۔ گھمسان کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کے 3 سپہ سالار شہید ہو گئے۔ مجاہدین کے لیے یہ مایوس کن صورتحال تھی۔ میدان جنگ پر رومیوں کا قبضہ تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے فوج کے ایک سپاہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی اور اچانک رومیوں پر بھرپور حملہ کر دیا۔ رومی اس اچانک اور بھرپور حملے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، چنانچہ وہ بدحواس ہو گئے اور شکست ان کا مقدر بن گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی زید طوا میں لشکر کی تربیت و تقسیم فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داہنے پہلو پر رکھا۔ اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ، جہینہ اور کچھ دوسرے عرب قبائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ مکے میں زیری حصے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں سے کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں اور کوہ صفا پر ہم سے ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک آیا اسے جہنم رسید کرتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے، جبکہ 2 صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ فاتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر عزا نامی بت گرانے کے لیے روانہ کیا۔ 8 ہجری کے ماہ شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حوازن کی سرکوبی کے لیے مکہ مکرمہ سے وادی حنین کی جانب کوچ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 جنگجو تھے۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور 2,000 مکے کے نو مسلم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک لشکر کے سالار کی حیثیت سے ساتھ تھے۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ غزوہ حنین کے بہت سے شکست اور مشرک طائف میں قلعہ بند ہو گئے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر ہر اول دستے کے طور پر طائف روانہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ فوج کے ساتھ خود بھی طائف کا رخ فرمایا۔ جنگ یمامہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو 13,000 مجاہدین کے لشکر کا امیر بنا کر نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ مسلمہ اپنے قبیلہ ربیعہ کے 40,000 جنگجوؤں کے لشکر کے ساتھ یمامہ کے مقام پر مسلمانوں کے متقابل آیا۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جنگی حکمت عملی، سیاسی بصیرت اور ولولہ انگیز تقاریر کے ذریعے مجاہدین میں شوق شہادت کو بڑھاوا دیے اور پھر بپرے شیر کی طرح مسلمہ کی فوج کے پرخاشے اڑا دیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کے سینے میں اتار کو اسے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عراق اور ایران کی جانب پیش قدمی کا حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ محرم 11 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے شہر ابلا کو فتح کرتے ہوئے ایرانی صوبہ حریر جا پہنچے۔ اس صوبے کا حاکم ہرمز نہایت دلیر جنگجوش سردار تھا، جس کی دھاک عرب، عراق، ایران اور ہندوستان تک بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کے جنگی بہڑے ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوئے تھے۔
ہرمس کی مدد کے لیے شاہ ایران نے مزید 1 لاکھ فوجی بھیج دیے، جبکہ اسلامی لشکر صرف 13,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک اور جنگی حکمت عملی اپنائی اور سب سے پہلے خود میدان جنگ میں گئے اور اپنے گھوڑے کو ہرمس کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ وہ باہر نکلا، دونوں میں دو بدو لڑائی ہوئی اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو کر سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا کہ ایرانی فوج بدحواس ہو کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مال و غنیمت اور ہیرے جواہرات مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق میں 2 سال قیام کیا۔ فوج اور سامان حرب کی قلت کے باوجود ان 2 برسوں میں 15 جنگیں لڑیں اور سرزمین عراق کو دشمنوں سے پاک کر دیا۔ جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی جانے والی اس جنگ میں رومی جنرل حامان نے 2,40,000 کا لشکر لے کر میدان میں اترا، جبکہ مجاہدین کی تعداد 40,000 تھی۔ مسلمان نہایت جم کر لڑے اور فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں 1,30,000 رومی مارے گئے۔ ہم شہر میں بستر مرگ پر لیٹے ہوئے دنیا کے سب سے عظیم سپہ سالار اور فاتح حسب و یاس کی تصویر بنے کہہ رہے تھے کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے گھاؤ نہ ہوں، مگر ہائے اب کو کہ آج میں میدان جنگ کی بجائے بستر پر مر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے ورثے میں ایک گھوڑے اور سامان حرب کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اشجع جس پر بیٹھ کے آپ نے تمام جنگیں لڑیں وہ بھی آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ترکے میں صرف ہتھیار، تلواریں، خنجر اور نیزے تھے۔ ان ہتھیاروں کے علاوہ ایک غلام تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، اللہ جل جلالہ کی یہ تلوار جس نے 2 عظیم سلطنتوں روم اور ایران کے چراغ بجھائے۔ وفات کے وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اب رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ساری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ صحابہ نے گواہی دی کہ ان کی موجودگی میں ہم نے شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑھا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر 2 جمعوں کے درمیان دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی روحانی تعلق کی گواہی دی۔ حضرت خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام: موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی کی دوڑتی ہی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی نہیں جی سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزرگ کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت لکھی ہوئی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ اس پیغام کو اس دور میں ہر مسلمان کو ضرور پڑھنا چاہیے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قول کو وقتاً فوقتاً دہراتے رہنا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی اور کارنامے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شخصیت میں جہاں بے پناہ جنگی مہارت، بہادری اور حکمت عملی تھی، وہیں آپ کی عاجزی، فرمانبرداری اور زہد و تقویٰ بھی قابل رشک تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اسلام کی سر بلندی کے لیے وقف کر دیا اور دنیاوی مال و متاع سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا۔